تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على حبيبه ونبيه وشفيه خاتم النبيين إمام المرسلين محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فلما حس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاہدین. اور جب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے دشمنی کو محسوس کیا، کفر کو محسوس کیا، تو لوگوں سے یہ پوچھا کہ اللہ کے دین کے بارے میں میری مدد کو کون کھڑا ہوگا؟ حواریین نے جواب دیا کہ ہم اللہ کی مدد کرنے والے ہیں. اے اللہ، ہم ایمان لائے اور ہمیں اے اللہ اور اے عیسیٰ علیہ السلام آپ فرما برداروں میں لکھ دیجئے. ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان بھی لائے اس چیز پر جو تو نے اتاری، یعنی عیسیٰ علیہ السلام پر بھی اور انجیل پر بھی، اور ہم نے رسول کی بات کو ماننے کا عمل کر کے دکھلا دیا، ہمیں ایمان والوں میں سے لکھ دیجئے. ہر نبی نے جب بھی حق کی دعوت دی تو اللہ جل شانہ کی طرف سے دو طرح کا حکم نازل ہوا. یا تو یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو وہاں سے ہٹا کر پوری قوم کو ہلاک کر دیا، جیسے قوم سمود، قوم عاد، قوم نوح. اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے کہا ہٹ جاؤ اور پھر عذاب بھیج دیا. یا تو اللہ جل شانہ نے اس قوم کو وہیں رکھا، نبی سے کہا ابھی آپ یہاں سے ہجرت کر کے چلے جاؤ اور واپس آ کر پھر اسی جگہ کو فتح کرنا. جیسے موسیٰ علیہ السلام مصر میں، موسیٰ علیہ السلام کہاں تھے؟ مصر میں. فرعون کے گھر میں پرورش ہوئی، بڑے ہوئے، نبوت ملی اور فرعون ہی کو دعوت دینے پہنچے. مصر میں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے اس وقت کہا جب فرعون اور اس کی قوم موسیٰ علیہ السلام کی دشمنی پہ ساری قوم جمع ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے ہجرت کرنے کا حکم دیا کہ ابھی یہاں سے مصر سے چلے جاؤ. کہاں چلے گئے؟ مدین گئے شعیب علیہ السلام کے پاس. مدین جانے کے بعد وہاں پر رہ کر اور پھر سے نبوت چلی اور پھر سے آ کے مصر میں بسے. ابراہیم علیہ السلام عراق میں، نمرود عراق میں، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم فرمایا ہجرت کر کے چلے جاؤ ملک شام، فلسطین، بیت المقدس. ملک شام آ گئے. ملک شام سے پھر بھیجا، کہاں بھیجا؟ مکہ بھیجا. پھر اللہ جل شانہ نے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے عراق میں بھی اور مکہ میں بھی اپنا پیغام پہنچوایا. سب سے آخر میں سید الکونین امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں محنت کی، لیکن مکہ والے پرائے تو بعد میں، اپنے پہلے مخالف ہوئے. پھر آخر میں نوبت یہ آئی اور حالات ایسے بنے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا ہجرت کر کے اپنا شہر چھوڑ کے کہاں چلے جاؤ؟ مدینہ. کہ اللہ تعالیٰ جب قوم نہیں مانتی تو دو فیصلے کرتا ہے، یا تو ان پر عذاب بھیج کے زمین کو صاف کر دیتا ہے، یا پھر نبی کو وہاں سے ہٹا کے اور ان کی ہدایت کے لیے پھر سے ایک راستہ کھولتا ہے.
جیسے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے پھر سے ہدایت کھلی، موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے پھر سے ہدایت آئی، اسی طرح سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیں محمد الرسول اللہ ہے، کیا ہے محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھیے کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ آدم خلیفۃ اللہ، یہ کلمہ تھا نا، لا الہ الا اللہ محمد، آدم رسول اللہ نہیں تھا، آدم نبی اللہ نہیں تھا۔ پھر لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، نوح نبی اللہ نہیں تھا، کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ۔ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم رسول اللہ بھی نہیں، حالانکہ صحیفے اترے ہیں، صحف ابراہیم و موسیٰ، لیکن کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، موسیٰ رسول اللہ نہیں، حالانکہ تورات کتاب اتری ہے لیکن رسول اللہ کلمے میں نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، عیسیٰ روح اللہ، عیسیٰ رسول اللہ نہیں ہے، حالانکہ ہے رسول لیکن کلمے میں اللہ نے اس کو شریک نہیں کیا، کلمے میں یوں کہا گیا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، کیونکہ آدم علیہ السلام کے بعد بھی ایک رسول آنے والا ہے، اس لیے آدم آخری رسول اللہ نہیں ہے، رسول ہے نبی ہے لیکن آخری نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، نوح نجی اللہ ہے لیکن آخری نہیں ہے، اس لیے اللہ نے نجی اللہ کہا، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ۔ ابراہیم خلیل اللہ ہے لیکن آخری رسول نہیں ہے، اس لیے رسول اللہ نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ ہے لیکن موسیٰ آخری رسول اللہ نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ ہے، کلمت اللہ ہے لیکن آخری نہیں ہے۔ لیکن ہمارے آپ کے نبی، نبیوں کے نبی امام المرسلین محمد رسول اللہ ہیں، تو کلمے میں بھی آ گیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبوت آدم سے ہے عیسیٰ تک، رسالت بھی ہے نبوت بھی ہے لیکن آخری نہیں ہے۔ اور یہاں کیسی ہے؟ آخری ہے، یہاں کیسی ہے؟ آخری ہے۔ اس لیے یہاں پر اللہ نے یوں کہا کہ محمد رسول اللہ، تو یہاں پر اب یہ جو میلاد چل پڑی ہے نا، میلاد منانا، ہجری سن 604 تک کہیں بھی کچھ نہیں تھا، جیسے میں نے جمعہ میں بھی کہا تھا، 2 سال 10 سال 11 سال پھر 5 سال پھر جو ہے اولیاء اعظام کے زمانے، ائمہ حضرات کے زمانے کسی نے بھی نہیں، لیکن 604 ہجری میں مظفر الدین موصل، ایک گاؤں ہے عراق کا، شہر ہے موصل، اس کے اندر ایک یہ بادشاہ تھا موصل کا، مظفر الدین، اس نے قوم کو اس لیے اپنے فیور میں کھڑا کرنے کے لیے تاکہ ہمیشہ اس کی کرسی باقی رہے، اس نے پہلے عقیدہ اہل بیت کی محبت کو لوگوں میں جگانے کے لیے مسلمانوں کا ووٹ اور مسلمانوں کی محبت ان کو اپنے فیور میں لانے کے لیے سب سے پہلے جو بار وفات، اس کا نام پہلے کیا تھا؟ ہمارے یہاں بھی کیا نام تھا؟ بار وفات، ہم نے اپنے پڑھنے کے زمانے میں یہی ہمیشہ نام سنا تھا، بار وفات۔ اب تو اللہ خیر کرے، تو یہ وہاں سے چلا، حالانکہ اس کی شریعت میں کوئی اصل موجود نہیں ہے، اس لیے موجود نہیں ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اور محمد ابن احمد مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، عراق کے تھے محمد ابن احمد مالکی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے محدث تھے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام اور تابعین کی صفت یہ تھی، جہاں بیٹھتے تھے حضور کی باتیں کرتے تھے، جہاں بیٹھتے تھے حضور کی باتیں کرتے تھے، جہاں بیٹھتے تھے حضور کے تذکرے کرتے تھے۔ جب تک حضور نبی کریم رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہ کرتے تب تک جو ان کی مجلس نامکمل ہوتی تھی، تو ان کے لیے کوئی منانے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے تو وہ عمل بناتے تھے، عمل کو کیا کرتے تھے؟ اپناتے تھے۔ تو اللہ جل شانہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جب محسوس ہونے لگا کہ مجھے بھی میری قوم جو ہے ہلاک کرنے کی پلاننگ کر رہی ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے یہ اجازت دی کہ اب اس قوم کے
اندر سے ایک راستہ اختیار کریں. اور اللہ جل شانہ نے اس کے لیے کیا راستہ بتایا کہ پہلے اپنی قوم سے معلوم کر لیں. تو اس قوم نے جو لفظ کہا وہ لفظ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. انہوں نے کیا کہا؟ وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار بنیں گے، یعنی اللہ کے دین کے مددگار بنیں گے. دین کی مددگاری کیا ہے؟ بہت بڑا جملہ ہے. وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اے عیسیٰ علیہ السلام آپ بھی گواہ رہیں، اور اے اللہ آپ بھی گواہ رہیں، ہم نے اپنے آپ کو فرما برداری کے لیے پیش کر دیا. مسلم کہتے ہیں فرما بردار، مسلمون سب نے مل کر اجتماعی طور پر یہ اقرار کیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہاں اللہ کا وعدہ ہے، امید نہیں، اللہ کی طرف سے وعدہ ہے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. اے ایمان والو، اگر تم اس دین پر قائم ہو جاؤ جو دین اللہ چاہتا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے تمہیں ڈر کے ماحول میں امن کا ماحول تبدیل کر کے دکھائے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. شرط کیا تھی؟ نحن لہ مسلمون، ہم مسلمان بن جائے مانے دین کے اندر آ جائے، جو چیز دین ہے اس کو کریں گے. ما آتاکم الرسول، جو نبی بتائے فخذو، اس پہ عمل کریں گے. وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز سے شریعت منع کرے اس سے اپنے آپ کو روک لیں گے. کیا کریں گے؟ تو یہ ہیں ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول. واتبعنا الرسول، اتباع اور اطاعت. اتباع آدمی اپنے دل سے کرتا ہے اور اطاعت عمل سے ہوتی ہے. اتباع دل سے ہوتی ہے، ماننے کا اقرار جب آدمی زبان سے کرتا ہے تو یہ دل کی ترجمانی ہے. واتبعنا الرسول، ہم نے رسول کی اتباع کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا. تو پھر میں نے ایک جمعہ کے بیان میں کہا تھا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کے قرآن میں دو لفظ ہیں، اتباع اور اطاعت. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اتباع جو ہے عمل سے ہے. جب اطاعت آ جائے گی، عمل آ جائے گا، تو اتباع جو ہے وہ مکمل ہوگی اطاعت سے. تو انہوں نے دونوں جملے کہے کہ ہم فرما بردار بھی ہیں اور اتباع کرنے والے بھی ہیں. پھر اللہ جل شانہ سے بھی کہہ دیا فاکتبنا مع الشاہدین. جب انہوں نے دیکھا جو عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف تھے کہ یہ تو حواریین، یعنی ہر نبی کے ساتھ اس کے مدد کرنے والے ہوتے ہیں، اس کے لیے دو لفظ بولے جاتے ہیں، ایک حواری اور ایک صحابی. لیکن حواریین آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک نبی کے جو ساتھی ساتھ دینے والے تھے، جو ساتھی ساتھ دینے والے تھے انہیں حواری کہتے ہیں. ہمارے آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابی کہتے ہیں. اس لیے صحابی کہتے ہیں اس لیے کہ ان کا تذکرہ توریت میں، زبور میں، انجیل میں صحابی کے نام سے آیا. اچھا ایک بات اور بتا دوں، ہمارے نبی کے نام کتنے؟ ہمارے نبی کے نام کتنے؟ دو. کتنے نام ہیں؟ دو. اللہ کے کتنے نام؟ ایک. اللہ. ہمارے سب کے کتنے نام ہوتے ہیں؟ اصلی نام کتنا ہوتا ہے؟ ایک. اصلی نام ایک ہوتا ہے. لیکن ہمارے آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام اصلی نام ہیں. دو نام کیسے؟ ایک نام محمد، بولو ایک مرتبہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کہنے سے اور ملے کہ نہیں ملے؟ ملے نا، محمد. اب اچھا اللہ بولو، اللہ بولو، اور ملتے؟ بولو لا الہ الا اللہ بولو، اور ملتے؟ نہیں ملتے. محمد جس کی ساری مخلوق تعریف کرتی ہو، سب کس کی تعریف کرتے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. سبھی تعریف کرتے ہیں، مخلوق بھی خالق بھی. تو کہا مخلوق بھی تعریف کرتی ہے، خالق بھی تعریف کرتا ہے. تو جو محمد بولے گا، جیسے ہونٹ ملتے ہیں نا، بولنے والا اللہ سے مل جائے گا، بولنے والا اللہ سے. علماء نے ایک نکتہ لکھا ہے، جب سبھی تعریف حضور کی کر رہے ہیں، کسی کو یہ خدشہ پیدا نہ ہو. یہ عیسیٰ علیہ السلام کی بات چل رہی نا، کئی عیسیٰ جیسے جمعہ میں نے کہا تھا لا تطونی کما اطرت النصارى ابن مریم،
کہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری مخلوق تعریف کر رہی ہے، امت کہیں حضور کو بندگی کے بندے کے مرتبے سے اٹھا کے خدا کے مرتبے میں نہ رکھ دے، کہیں اللہ والی صفات حضور کے لیے نہ مان لے، اللہ والی صفات کہیں حضور کے لیے نہ مان لے، یعنی جیسے اللہ ہر جگہ ہیں، اللہ عالم غیب ہیں، اسی طرح حضور کو کہیں ہر جگہ حاضر ناظر نہ مان لے، کہیں حضور کو عالم غیب نہ مان لے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ازالہ کر دیا کہ محمد بھی نام ہے، احمد بھی نام ہے۔ محمد کا عربی میں معنی ہوتا ہے جس کی سب تعریف کرے، اور احمد کا معنی ہوتا ہے وہ خود کسی کی تعریف کرے، اور اتنی تعریف کرے کہ احمد کہ اس سے زیادہ مخلوق میں کوئی تعریف کرنے والا نہ ہو۔ تو اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا کون؟ احمد۔ کون؟ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد نام سے ساری مخلوق نے حضور کی تعریف کی۔ جب تعریف کی تو محمد کہتے کہتے جسے محمد مل گیا تو اس سے اللہ مل گیا۔ ایسا نہ ہو کہ محمد کو اللہ بنا لے، اللہ نے محمد کو احمد بھی بنا دیا۔ یہ احمد نام توریت میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، زبور میں بھی ہے۔ احمد نام اس لیے ہے، 28 پارے میں بھی ہے۔ احمد نام اس لیے ہے کہ مخلوق جب دیکھے کہ یہ محمد کون ہے، اتنی بڑی تعریف کا مالک ہے، تو اسے کہیں خدا نہ مان لے، اسے کہیں معبود نہ مان لے، اسے کہیں مشکل کشا نہ مان لے، اسے کہیں مختار کل نہ مان لے، اسے کہیں عالم غیب نہ مان لے، اسے کہیں عطا کرنے والا نہ مان لے، اسے کہیں اختیار کرنے والا نہ مان لے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نام احمد بھی ساتھ میں دے دیا تاکہ مخلوق دیکھ کر جان لے کہ یہ تو احمد ہیں جو ہر وقت اللہ کی تعریف کرتا ہے، اور ایسی تعریف کرتا ہے کہ اس سے ایسی تعریف کسی نے نہیں کی۔ اس لیے حضور کے کتنے نام ہیں؟ 2 نام۔ محمد نام محبت پیدا کرتا ہے، اور اللہ کا ذاتی نام جو اس میں ہونٹ ملتے نہیں ہیں، لیکن جس آدمی کی زندگی میں محمد آ جائے تو وہ آدمی اللہ سے مل جاتا ہے۔ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تھا تو یہ بھی ذہن میں آ گیا تو آپ کو بتا دیا۔ اس کے بعد کیا آیت میں عجیب ہیں، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، جو بھی حق بات کہنے کھڑا ہوتا ہے، چاہے وہ نبی ہو یا وارث نبی ہو، اس کے لیے پھر اس کے دشمنان پلاننگ کرتے ہیں۔ ایک مخلوق کی پلاننگ ہے، پھر اللہ کی پلاننگ کیا ہے، کیسے اللہ نے اٹھایا اور کیسے بلایا، کیسے لائے گا،